ملکہ سبا کے عرش یعنی تخت کے لانے کے بارے میں برادر محمد شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ نہایت مہربان رحم کرنے والا. ہم نے جو لیکچر آج دینا ہے کہ وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے. سبا کا جو تخت ہے اس کو لے کے آ گیا تھا ایک شخص. یہ بہت مشہور واقعہ ہے, بہت زیادہ مشہور ہے یہ, اور اس پہ باقاعدہ بحثیں ہو رہی ہیں. لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کیسے لے کے آ گیا, کیا وہ ایک پلک جھپکتے کیسے لے کے آ گیا. تو آج انشاءاللہ پلک جھپکتے آپ بھی دیکھیں آ جائے گا وہ. آپ لوگوں کو بھی پلک جھپکتے ہی آئے گا. بالکل ایسے ہو گئے, پلک جھپکتے آ جائے گا. یہ دیکھیے آپ. تو دیکھیے وہاں پر قرآن مجید میں ملکہ سبا کے ساتھ آئے عرش عظیم. عرش عظیم عربی میں عرش کہتے ہیں تھرون, اور عظیم بڑا, عظیم بہت بڑا عرش, عظیم عرش, یہ گریٹ عرش. تو عرش کو میں عربی میں کہہ رہا ہوں, اس کو رکھیں انگلش میں تھرون, انگلش میں تھرون, اور اردو میں تخت. تخت. اب اگر سوچیں آپ تخت جیسے آئے تو ہمارے زمانے پرانے زمانے تخت ہوتے تھے, ہے نا, ذہن میں یہ آ رہا ہے نا. اب وہ مروجہ ترجمہ تخت ہی ہے اس کا, لیکن آپ سمجھے جیسے کہتے ہیں جیسے میں میری کرسی بڑی مضبوط ہے تو میں اس کرسی کو کہہ رہا ہوں پاور کو. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے, تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تھرون ہے, وہ عرش ہے, وہاں سے رولنگ چلتی ہے. اب کرسی پہ کوئی بیٹھا ہو یا نہیں بیٹھا ہو, سمجھنا بات کو آپ, یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنا آپ نے, کہ کرسی جو ہے وہ کچھ ہی کر رہی. اگر فزیکل تھرون ہے کسی کا سونے سے بنا ہوا, چاندی سے بنا ہوا یا لوہے سے بنا ہوا, لیکن رولنگ جو ہے وہاں سے چل رہی ہے وہ ایسا چیز. تو تھرون جو ہوتا ہے وہاں سے رولنگ چلتی ہے. اللہ کا بھی عرش عظیم ہے, اللہ کا تخت بھی عظیم تخت ہے. تو پوری کائنات پہ وہ رول کر رہا ہے, وہ پوری کائنات پہ اس کی رولنگ چل رہی ہے. جو اس نے سورج کو کہہ رکھا ہے, چاند کو کہہ رکھا ہے, سارے ستاروں کو کہہ رکھا ہے, جو اس نے حکم دے دیا وہ ویسے ہی چلے جا رہے ہیں, ویسے ہی چلے جا رہے ہیں. صرف انسان کو نفسیات دے کے نئی عمل نہ کرنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت دے دی. آپ عمل کر سکتے بھی ہیں اور نہیں بھی عمل کر سکتے. یہ صرف انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے اور جن کے ساتھ ہے. مگر یہ یاد رکھیں جو آپ کو صلاحیت دی ہے عمل کرنے کی اور نہ عمل کرنے کی, دونوں چیزوں پہ وہ قادر ہے. اگر آپ نہیں عمل کر رہے تب بھی اس کے انڈر رہیں, کیونکہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے آپ نہیں مانیں گے. فرقان ہے وہ, یعنی صحیح اور بات دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اگر فرض کریے میں نہیں مانتا اور میں دنیا میں زندگی گزارتا ہوں تب بھی میں اللہ کے تابع ہوں, کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نہیں مانیں گے. تو کانسٹیٹیوشن جتنے بنے ہوئے دنیا میں وہ اللہ کے احکامات کے اللہ کے انڈر میں ہے, لیکن ان کے رولز الگ ہیں. ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ الگ ہے, سمجھ رہے, وہ اس کا تخت ہے. ہر کنٹری کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, آئین کی بات. سب کہتے ہیں آئین کو مانو, آئین جو ہے نا وہ تخت ہے. سمجھیے آپ پوری دنیا کے جتنے کنٹریز ہیں, ملک ہیں, ان کے اپنے اپنے آئین ہیں. چاہے وہ بادشاہ ہو, چاہے پریزیڈنٹشپ ہو, چاہے ڈیموکریسی آیا ہو, کیسی بھی آدمی اوپر آ جاتا ہے تو جو رولنگ کراتا ہے, یعنی وہاں سے جو آرڈر چلتے ہیں یا قوانین چلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تخت. تو ہمارا آئین ہمارا تخت ہے پاکستان کا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھنے کی ہے, کیونکہ اسی سے آپ کو سمجھنا ہے وہ آیا کیسے, یہی سمجھنا ہے بس. اگر یہ سمجھ میں آ جائے آپ کو, فزیکل تخت چاہے گولڈ کا ہو, چاندی کا ہو, اس کی مطلب ہو سکتا ہے, یہ لوہے کا ہو, لکڑی کا, کچھ بھی ہو, اصل امپورٹنس ہے کہ وہاں رولنگز کیا ہیں, اس کی احکامات کیا ہیں, اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کیا ہے, آئین میں کیا لکھا ہے, اس کو فالو کرنا جو ہے وہ اس کنٹری کا تخت ہے. یہ کوئی مشکل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے سمجھنے میں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح ہے, آپ کو اس سے کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہا نا؟ ہاں. اچھا, اب ہم پہلے پڑھیں گے, میں پڑھوں گا سورہ یونس 10,
اس کی 3 آیت. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو تخلیق کیا 6 دن میں. ثم استوى علی العرش. بس وہ اپنے عرش پہ مستحکم ہو گیا, یعنی اپنے عرش پہ وہ حکم دینے والا ہو گیا. یدبر الامر, اور وہ غور سے امر کرتا ہے, غور و فکر سے, مطلب سوچ سمجھ کے امر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ. کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت سے. ذالکم اللہ, وہ تمہارا اللہ ہے. ربکم, تمہارا رب ہے. فاعبدوہ, پس تم بندگی کرو اس کی. افلا تذکرون, پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمان, 7 آسمانوں کا ذکر ہے قرآن میں. تو ہم آسمان جب جمع میں آئے گا تو ہم سمجھیں گے 7 آسمان اور زمین کا تخلیق اللہ نے کر رکھی ہے. آسمان ہو گئے سارے, اور زمین کے کریٹر وہ ہے. یہ آسمان دیکھ رہے ہیں اور زمین دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر چاند ستارے سب آ جاتا ہے. کوئی آسمان میں کوئی مائنس نہیں ہو رہی کوئی چیز. تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں اس کو تخلیق کیا ہے 6 دن میں. اب ہم یہ بحث نہیں کریں 6 دن کیا ہیں, کون سے 6 دن ہیں. 6 دن میں کہہ دیا بس 6 دن. ابھی اصل سمجھنا یہ ہے کہ وہ جو تخلیق اس نے کیا ہے آسمان زمین, اس کو رولر بھی تو ہوگا نا. جب اس نے بنایا تو اس کو رول بھی کرے گا. اگر ایک چیز میں بناؤں گا تو اس کو میں رول بھی کروں گا نا. تو وہ لکھا ہوا آگے تم بنا سب کیا, پھر ثم استوى علی العرش. تو اس کا جو تھرون تھا, سائیکولوجیکل تھرون, جب اس نے سب چیز بنا لی, اب وہ اس رولنگ کو بتا رہا ہے. اس نے وہ مستحکم ہو گیا عرش کے اوپر. استوا کا مطلب مستحکم ہو جانا, جہاں سے حکم کرے گا. آگے لکھا ہے یدبر الامر, وہ غور سے امر کرتا ہے, یعنی غور سے, یعنی تدبر القرآن. کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ تو غور و فکر سے وہ وہاں سے آرڈر دے رہا ہے. تو پوری کائنات زمین سمیت سب اس کے آرڈر کے اندر چل رہی ہے. یہ اس کا تخت ہے. یہ سمجھ میں آئے, اس کا آرڈر بتا رہا ہے, تخت کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ وہ وہاں سے غور سے آرڈر کرتا ہے. تو پوری کائنات, آسمان, زمین, انسان, آدمی, جانور, سب اس کے آرڈر کے اندر میں کام کر رہے ہیں. یہ اس کا تخت ہو گیا. یہ بتا دیا عرش کی ڈیفائن بھی کر رہا ہے. وہ ہے قرآن میں کہتے ہیں آیت الکرسی ہے, وہ اس کی کرسی ہے. کرسی السماوات ہے نا, کرسی السماوات بڑا سب کو یاد ہے, آیت الکرسی, آیت الکرسی. تو وہی ایسی ہے جیسے وہ کہتا ہے میری کرسی, وہ اللہ کی کرسی ہے. اب وہاں فزیکل آپ لے لے جائے ایسی رکھے کیسی ہے. کرسی کا مطلب اتھارٹی, عرش کے بھی مطلب اتھارٹی, مطلب اس پہ جہاں سے وہ رول کر رہا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس کو فزیکل بھی مانتے ہیں. ہمارے دنیا میں جہاں بھی, جیسے یہ پارلیمنٹ, اور وہ امریکہ میں ہوتا ہے وائٹ ہاؤس, سمجھ رہے, وہ فزیکل ہے. مگر وہاں بیٹھ کے کون بول رہے ہیں, اگر کچھ بھی وہاں بات چیت ہو, وہ خالی بلڈنگ ہے. وہ جو وہاں بات چیت ہو تو فیصلے ہوتے ہیں, پھر فیصلہ نیچے جاتا ہے, وہ عرش ہے, وہ اتھارٹی ہے, وہ اتھارٹی ہے. تو اب وہ یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ وہ 6 دن میں عرش بنایا, اور پھر اس کو وہ آرڈر بھی کر رہا ہے, اور غور سے آرڈر کر رہا ہے, بالکل غور سے. اور کوئی بھی شفاعت نہیں کرتا سوائے اللہ کی اجازت سے. کوئی شفاعت وہاں پر نہیں پہنچتی اللہ کے پاس جب تک اللہ اجازت نہ دے. یہ اللہ ہے تمہارا رب بھی, اور بس تم اس کی وہ کرو بندگی, اور کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے. اس آیت میں ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ 6 دن میں زمین آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے, اور وہ وہاں سے رول بھی کر رہا ہے, وہاں سے غور سے رول بھی کر رہا ہے. اس کی اتھارٹی ہے. آسمان, سارے آسمان, 7 آسمان, زمین, اس پہ وہ اتھارٹی بھی کر رہا ہے, اور اس کا عرش ہے وہ. اچھا, اسی طرح کی ایک اور آیت ہے, اس پہ بھی دیکھیں, سورہ ہود 11 7ویں آیت ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی 6 دن میں بنائے. پھر دوبارہ اللہ نے ریپیٹ کیا کہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان 6 دن میں بنائے, اور اس کا عرش جو ہے اوپر پانی پر ہے.
یقین کر لے جب میں نے یہ آیت پڑھی آج سے کوئی تقریباً 25-30 سال پہلے, تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عرش پانی کے اوپر کا, اور قرآن مجید میں سمندر کو باہر استعمال کیا ہے. تو میں سوچ رہا شاید یہ جو دنیا کا جو سمندر ہے پانی ہے, اس کے ہے پانی مگر وہ اس کو باہر کا, اور ریور کو نہار کا, تو نہار اور باہر تو ہو گیا, لیکن یہ پانی کا تو آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. آج کل ریسنٹلی بتا رہا ہوں میں آپ کو, لوگوں نے دریافت کیا ہے, یعنی ملکی وے اردو میں کہہ گئے ملکی وے کہکشاں, اس میں جتنا زمین ہے نا, زمین پوری دنیا میں جو زمین جس میں پانی اور اس کا جو حجم فزیکل, پہاڑ مٹی فزیکل ہو گیا, ساتھ میں پانی ہے, اس کو ایسا گول پوری دنیا, اس کو اگر ویٹ کریں گے تو اس سے 10,000 گنا بڑا پانی ہے وہاں پر. سمجھ میں آیا؟ یعنی جو دنیا کا پانی نہیں اس کی زمین کی بھی ملا لیں, مٹی کی زمین بھی ملا لیں, اور اس کو سمجھے پانی کا ایک بنا لیں, اس سے 10,000 زیادہ پانی اسپیس میں پانی, اور ایک گیلیکسی کی بات ہے, ایک کہکشاں میں, اور اگر پتہ نہیں کتنی کہکشاں ہیں تو اس میں تو اتنا پانی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ابھی نئی ذریعہ بتا رہا ہوں میں. تو وہ جو اگر پانی معلوم چلا تو پتہ اس پہ بھی اللہ کا عرش ہے, وہ اللہ کے اس سے بات نہیں ہے. کہیں آپ نے اسپیس پہ بڑی مشکل سے جا کے معلوم کیا تب پانی ٹنوں کے حساب سے پتہ چلا اس کا بھی عرش وہی ہے, کمانڈ کر رہا ہے اس کو بھی, اس پانی کو بھی. تو یہ میں بتانا چاہتا کہ یہ سمندر کا پانی جو ہے دنیا کا تو پانی بہت کم ہے, وہ جو پانی ہے تو سمجھو اتنی بلینز کے اندر ہے کہ میں آپ کو اس میں بیان نہیں کرتا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے پانی سے زندگی بنائی. زندہ جو ہے نا, ہم لوگ زندہ اور مردہ, زندہ جو بھی زندہ ہے جسے ہم زندہ کہتے ہیں, قرآن میں زمین بھی مردہ ہے, پھر اللہ قرآن میں زمین کو زندہ کرتا ہے. تو ہر چیز جو زندگی موت جس کی ہے وہ پانی سے بنی ہوئی ہے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ پرندہ ہو, چاہے وہ انسان ہو. تو پانی جو ہے اس سے لائف ہے, حیات, زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے پانی اب سوچیں اسپیس میں کتنا پانی ہے, اس سے کتنی چیز زندہ ہوں گی. موسٹ پرابلی جتنی بھی چیز اللہ نے بنائی ہوئی ہیں اس میں گیلیکسیز میں, کہکشاں میں جتنی چیزیں اگر بنائی ہیں, اور وہ اگر زندہ مردہ ہیں تو اس میں پانی کا استعمال ہو رہا ہے. اگر وہ زندہ مردہ ہے, میں نے کہا مجھے نہیں پتا, یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند جو کچھ اسمین و زمان سے کہا کہ آؤ اطاعت کرو, نے کہا ہم اطاعت کرتے ہیں. تو یہ ایک دو باتیں پتہ چل گئی کہ رولنگ آف اللہ, اللہ رول کر رہا ہے پوری کائنات پہ اور دنیا پر بھی کر رہا ہے. دنیا پہ بھی جو حکومتیں چل رہی ہیں سب, یہ کس کے انڈر میں چل رہی ہیں؟ اللہ کی حکومت, اللہ کی رولنگ میں. تو شیطان نے کو گمراہی کرنے کے لیے چھوڑا ہوا بھی ہے, گمراہ بھی کرتا پھر رہا ہے. تو اس کی گمراہی بھی اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے, کیونکہ اس نے مہلت مانگی بھی ہے. ہم کو بچنا ہے اس شیطان کے گمراہ کرنے سے, مگر دنیا میں ہو رہا ہے, اس کو آپ رول, وہ مگر اللہ کی کرائے گی رولنگ, اس کی وہ چلائے گی اس کی پاور. اللہ کی حکمرانی میں ہی ہو رہا ہے سب, کہ شیطان گمراہ کرتا پھر رہا ہے, اور دنیا میں جو غلط کام ہو رہے ہیں, جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بھی اللہ کی رولنگ پہ. تو اللہ کی میں نے اس سے 2 آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ کا عرش کا ذکر آیا. اس سے 2 باتیں پڑھی, ایک تو وہ بہت غور سے اس کو رول کر رہا ہے, اور ایک یہ بتایا اس کا عرش پانی پر بھی ہے. تو جہاں بھی دنیا میں اسپیس میں پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی اس کے انڈر کنٹرول میں, کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. اور ہم نے پتہ نہیں کتنی مائلز, کتنے بلین ایئرز کی فاصلے پہ معلوم کیا ہے, لائٹ ایئرز جو ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے لائٹ ایئرز, کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وہاں مر چکا ہے, وہ ہے نہیں, اس کی لائٹ ہمیں پہنچ رہی ہے. تو ایک طرح سے ہم اپنے پاسٹ ٹینس میں دیکھتے 1000 لاکھ سال پہلے وہ وہاں تھا ایک. اب آپ سوچئے اللہ کہتا ہے آسمان جو ہے نا, یہ آسمان آپ اگر دیکھیں دنیا یوں ہے گول ہے نا, یوں ہے, اس کے باہر ایسے سمجھے پورا آسمان بھی ایسے ہی ہے. تو جہاں سے بھی آسمان کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر گہرائی ہے. اللہ کا عرش ہے, اگر وہ پانی دریافت تو اس پہ بھی اللہ کا عرش رول کر رہا ہے. اور جو بھی اللہ کی رولنگ دنیا میں ہو رہی ہے, جو انسانوں نے رولنگ اپنی بنائی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشنز, وہ بھی اللہ